الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان سے گزر گیا، گویا کہ گزشتہ کل کا دن گزر گیا، اور دوسرا دن شعبان المعظم جس دن میں ہم چل رہے ہیں، اور تیسرا دن یہ گویا کہ رمضان المبارک کا دن ہے۔ گزشتہ مہینہ جو گزر گیا، 3 دن میں سے ایک دن گزر گیا کہ اس میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں اس اعتبار سے ہمیں بدلہ ملے گا۔ موجودہ دن یعنی شعبان کا مہینہ یہ ہمارے پاس میں موجود ہیں اور ہم چل رہے ہیں، اس کا ہم حق ادا کرنا چاہے تو حق ادا کر سکتے ہیں، اور آنے والا تیسرا دن یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ہمیں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن موجودہ دن موجودہ شعبان کے مہینے میں ہم چل رہے ہیں، تو ہم اس مہینے کا کما حق حق ادا کر سکتے ہیں، اور اس مہینے کی برکات کو اور اس مہینے کی انوارات کو اور اللہ کی طرف سے اترنے والی خیر اور رحمتوں کو حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر سال اس طریقے سے مبارک مہینے آتے ہیں جاتے ہیں، اور یہ مبارک مہینے اور مبارک دن اور مبارک راتیں ہمیں اس لیے میسر ہوتی ہیں، خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ نے ہماری عمر بہت چھوٹی رکھی ہے۔ اس امت کی عمر
اس کے اوسط 65-60 کے درمیان کے اندر ہیں۔ پہلی امتوں اور قوموں کے مقابلے میں ہماری عمر بہت چھوٹی ہے کہ 900 سال، 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال، لیکن چھوٹی عمر میں اللہ نے بعض مواقع ہمیں ایسے میسر فرمائے کہ ان چھوٹی عمر کے اندر بھی اگر ہم 500 سال، 1000 سال کے برابر بھی عمل کا درجہ حاصل کرنا چاہے تو ان مبارک مہینوں میں، مبارک راتوں میں اور مبارک دن کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے وہ اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں جو پہلی قومیں 1000 سال، 500، 700، 800 سال گزار کر کے حاصل کر کے گئی ہیں۔ کہ تھوڑا سا وقت ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن امت محمدیہ یعنی ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا کہ فلاں دن میں، فلاں رات میں، فلاں مہینے میں، فلاں جگہ کے اوپر اور فلاں عمل کے اوپر اور فلاں ذکر کے اوپر، فلاں تسبیح کے اوپر، دعا کے اوپر تمہیں یہ ملے گا اور اتنا اتنا ملے گا۔ تو اس امت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کم عمر ملی ہے، ہمیں چھوٹی عمر ملی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اور زیادہ امید رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اللہ ہمیں اس چھوٹی سی عمر میں اور چھوٹے سے عمل کے اوپر بھی اللہ رب العزت ہمیں پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور یہ عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ بھی اسی طریقے سے مبارک مہینوں میں سے ہے۔ آنے والا رمضان کا مہینہ تو ہے ہی، رجب کا مہینہ گزرا، یہ ہواؤں کے چلنے کی مانند تھا، جیسے بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور پھر اس کے بعد بادل آتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ یہ بادل کے آ جانے کا گویا کہ مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ برسنے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کو برسنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کے اندر ہم نے زمین کے اندر بیج کو ڈال دیا، اب شعبان کے اندر اس کو پانی دینا ہے، کھیتی کے اندر جو بیج ڈالا ہے اس کو پانی دینا ہے، اور رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر ہم فصلیں کاٹیں گے، جو بویا ہے ہم اس کو حاصل کریں گے، ہمیں بدلہ اور انعام ملنے والا ہے۔ تو اندازہ لگائے یہ مہینہ کتنا متبرک ہے۔ اور پیارے آقا تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس مہینے میں شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جتنا ان مہینوں میں رمضان اور شعبان کے اندر روزوں کا اہتمام کرتے دیکھا گیا ہے، اتنا کسی اور مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ میں نوافل روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وعن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم شہر من الشہر ما تصوم شعبان، کہ آپ کثرت کے ساتھ میں شعبان المعظم کے مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ من الشہر ما تصوم شعبان، قال ذلك يغفل الناس، قال شہر ذلك يغفل الناس بین رجب و رمضان، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، اور یہ رجب
اور رمضان المبارک کے مہینے کے درمیان میں واقع ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ الْأَعْمَالِ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے وہاں پر بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال آسمان کے اوپر پہنچے، خصوصاً اس مہینے میں جو اعمال پہنچائے جاتے ہیں، اس مہینے میں میرے اعمال پہنچے تو میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، ہم بھی نوافل روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہو سکے تو ہر مہینے کے 3 روزے جو سنت ہیں، جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، 13، 14، 15، اس کا اہتمام کرے، یا پھر اپنے اعتبار سے جس دن کا روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ کوئی متعین دن کے اندر ضروری نہیں کہ اسی دن میں روزہ رکھیں گے، اسلامی 3 تاریخ، 13، 14، 15 یا پورے شعبان کے اندر۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ رمضان جو آ رہا ہے اس کے اندر کمزوری نہ آنی چاہیے، کہ شعبان کے روزوں کا اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا کہ اس کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے رمضان کے فرض روزے چھوٹ جائے۔ نوافل روزے ہیں، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی وبال نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھو، لیکن 15 شعبان کے بعد اگر ہمیں کمزوری کا احساس ہو رہا ہے کہ اب میں روزہ رکھوں گا، میرے اندر کمزوری آ جائے گی اور پھر رمضان کے اندر میں اہتمام نہیں کر سکوں گا، تو پھر اس کے لیے یعنی کثرت کے ساتھ میں شعبان کے اندر پورے مہینے کا روزہ نہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس مہینے میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے اعمال اللہ کے پاس میں پہنچے، تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو روزہ اس مہینے میں رکھنے کی چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان کی تیاری ہمیں نصیب ہو، رمضان کا شوق ہمیں نصیب ہو کہ ابھی سے شعبان کے اندر نوافل روزوں کا اہتمام کریں گے تو پھر آنے والے رمضان کا ہم کما حق استقبال کریں گے، رمضان کے روزے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ کما حق رمضان کی تیاری ہو جائے اور اس کا شوق پیدا ہو جائے، اور دوسری حکمت شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں 15ویں شعبان کو اور اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تک جاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں عمل پہنچے تاکہ اس کا بدلہ ڈبل ہو جائے، اس کا ثواب ڈبل ہو جائے اور وہ عمل اللہ کے وہاں قابل قبول ہو جائے۔ اس لیے روزے کا اہتمام رکھنے کے اندر ایک حکمت یہ ہے، اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصاً جو آئندہ سال مرنے والے ہیں ان کی فہرست اللہ رب العزت کے وہاں پر پہنچائی جاتی ہے، اور یہ فہرست جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے مرنے والوں کی، اور شعبان میں جو نوافل روزوں کا اہتمام رکھتے ہیں، تو گویا کہ اگر ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے اللہ کے وہاں پر ہمارا یہ اعمال نامہ پہنچے گا تو روزے کی حالت کے اندر پہنچے گا، اور آئندہ اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کے، برکتوں کے، رحمتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو ایک حکمت تو روزے کے اندر یہ ہے۔ اور دوسری چیز بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی طرف سے اس مہینے میں اپنی طرف سے کوئی عبادت متعین نہ کرے کہ بھئی یہ مہینے میں یہ عبادت، یہ مہینے میں یہ عبادت، یہ نماز، نہیں، بلکہ جتنا چاہے عبادت کرے، نوافل نماز پڑھے، روزہ رکھے، دعا کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ سے مانگے۔ ہم اپنے اعتبار سے نوافل عبادت جو چاہے کر سکتے ہیں، ورنہ ایسی من گھڑت عبادتیں جو شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ عبادت کرنے سے یہ ثواب، یہ عبادت کرنے سے یہ بدلہ، اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھنے سے یہ فائدہ، اس طریقے سے سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل نہ کرے، بلکہ ہم اپنے اعتبار سے، اپنی استعداد کے اعتبار سے اس مہینے میں اور آنے والی 15ویں شعبان کی رات کے اندر، ابھی تو آئندہ جمعہ آئے گی، اس کے بعد کی رات آئے گی،
मंगल की रात और बुध का दिन शायद इस तरीके से आएगा। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह मौका रहा तो उसके मुतालिक बात अर्ज करेंगे। लेकिन हम अपने एतबार से नवाफिल इबादतों को करेंगे, खूब करेंगे, लेकिन इन नवाफिल की वजह से हमारे फराइज में सुस्ती ना होनी चाहिए। एक आदमी नवाफिल तो खूब पढ़ता है, तस्बीहात खूब पढ़ता है, 10,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करता है, लेकिन फर्ज नमाज में सो जाता है, फर्ज नमाज छोड़ देता है और गुनाहों को खूब करता है। एक तरफ नवाफिल इबादतें भी हैं, तहज्जुद भी है, एक तरफ जिक्र भी है, एक तरफ दुआओं का एहतमाम भी है, और दूसरी तरफ फर्ज की अदायगी के अंदर गफलत करता है, कोताही करता है, नमाजों को छोड़ देता है, तो ये नवाफिल अल्लाह के वहां काबिल कबूल नहीं है। असल तो फर्ज है, नवाफिल अगर छूट गए तो उसके ऊपर हमें पूछा नहीं जाएगा कि क्यों नफल को छोड़ा, लेकिन अगर फर्ज को छोड़ा है तो सबसे पहले कब्र के अंदर फर्ज के बारे ही में पूछा जाएगा, और सबसे पहले कब्र के अंदर फर्ज नमाज ही का सवाल होगा। जिसकी नमाज अच्छी निकलेगी उसके बाकी के सारे अमाल अच्छे निकलेंगे, और जिसकी नमाज अच्छी नहीं निकली उसके बाकी के सारे अमाल खराब हो गए। तो अपनी तरफ से अगर हम कोई चीज शरीयत में नहीं है और शरीयत बना देते हैं तो ये गुनाह का काम है, ये गुनाह का काम है, और उसके ऊपर कोई अजर सवाब भी नहीं होता है। हाँ, कुरान में है, हदीस में है, सहाबा की सीरत में अगर कोई चीज मिलती है और उस पर हम अमल करते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहां पर ये चाहे नफल अमल छोटा सा छोटा हो, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अजर सवाब अता फरमाते हैं। तो इस महीने की अजमत और इस महीने की कदर हमारे दिल के अंदर हो। अभी से ही हम कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, अभी से ही हम खुशू खुशू के साथ में नमाजों का एहतमाम करें, अभी से ही अल्लाह को राजी करने वाले अमालों के अंदर लग जाए और अल्लाह की नाराजगी वाले अमालों से हम बच जाए। अगर अभी से हमारी एक फिक्र होगी और एक नीयत होगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एतबार से बाकी के दिनों को, आने वाले दिनों को सही तरीके से हमें गुजारने की तौफीक होगी। वरना जैसे मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल जितने महीने इस्लामी हमारे दरमियान से गफलत में गुजर गए, इस तरीके से बाकी के महीने भी गफलत के अंदर गुजर जाएंगे। जैसे एक सीजन होती है, एक कमाने का मौका होता है, तो आदमी पहले से ही प्लानिंग बनाता है, तैयारी करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है कि मेरा वक्त ज़ाय ना हो, मेरा वक्त बर्बाद ना हो। इसी तरीके से दोबारा हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें शाबान तक पहुंचाया, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें खैर आफियत के साथ में रमजानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाए और रमजान की बरकत को भी नसीब फरमाए। इसलिए कि जिंदगी में एक रमजान का मिल जाना ये कोई मामूली चीज नहीं है। जिसकी जिंदगी में जितने ज्यादा रमजान आते हैं वो उतना ही खुशनसीब इंसान होता है, और जिसकी जिंदगी में जितने ही कम रमजान होते हैं वो इतना खुशनसीब नहीं है जिसके हिस्से में रमजान ज्यादा आते हैं। इसलिए कि शाबान का महीना भी, शाबान का मतलब ही यही होता है कि खैर फैलने का महीना, बरकतों का महीना, और रमजान का महीना तो है ही। और शाबान के उसके अंदर अल्लाह की तरफ से भलाई तकसीम होती है, बांटी जाती है, लेकिन कोई लेने वाला हो, कोई हासिल करने वाला हो, कि शाबान का महीना जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत भलाई को तकसीम करते हैं। अगर इन मुबारक महीनों के अंदर भी हम नाकदरी करते हैं तो फिर और महीनों के अंदर हमें नेक आमाल की तौफीक नहीं हो सकती है, नेक आमाल की तौफीक नहीं हो सकती है। इसलिए आने वाले दिनों का हम एहतराम करें, और आने वाली मुबारक रात हैं उसकी भी हम कदर करें, और अल्लाह से खूब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला, जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू में, रजब के शुरू में दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमजानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा। हम इस दुआ का भी एहतमाम करें तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे हक के अंदर बेहतरीन फैसला फरमाएंगे, और अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सही मानों के अंदर इस तरीके से
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جس طریقے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔